السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بچوں کے الفضل میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایت تعالیٰ بن نصر العزیز کی بچپن کی متعلق کہانی آنی تھی نا؟ کیا بچوں کا الفضل آ گیا ہے؟ جی ہاں، آئیں میں آپ کو سناتی ہوں. امی جان یہ کتنی پیاری تصویر ہے حضور انور کی. جی یہ تصویر حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی جانب سے الفضل انٹرنیشنل کے قارئین کے لیے ایک تحفہ تھی. تو کیا حضور انور ہر سال یہ تحفہ دیتے ہیں؟ جی ہاں، الفضل کے سالانہ نمبر میں حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی جانب سے یہ تحفہ قارئین الفضل کے لیے ہر سال ہی موصول ہوتا ہے. امی جان میں تو اس کو فریم میں لگاؤں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ. چلے پڑھتے ہیں. تو آج کی جو کہانی ہے دادی جان کا آنگن، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا بچپن، اس کا عنوان ہے. تو دادی جان گڑیا کے والد سے: کاشف بیٹا ذرا میرا فون چیک کرنا، میری فیکس والی ایپ کام نہیں کر رہی. صبح سے حضور انور کو فیکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ابو جان آگے سے کہتے ہیں: جی امی جان. گڑیا کے جو ابو جان ہیں وہ کہتے ہیں: جی امی جان میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے اس میں. چند ہی لمحوں میں ابو جان نے ایپ کو اپڈیٹ کیا تو وہ کام کرنے لگ گئی. یہ لے امی جان، یہ ٹھیک ہو گئی ہے. کہ وہ جو گڑیا کے ابو تھے نا، وہ اپنی امی کو کہہ رہے تھے، گڑیا کی دادی کو: دادی جان جزاکم اللہ احسن الجزا بیٹے، آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی. کتنی دیر سے پریشان تھی. آج حضور انور کی خدمت اقدس میں دعائیہ خط فیکس کرنا تھا اور یہ چل ہی نہیں رہی تھی. ہم تو لکھتے ہیں نا، جیسے آپ بھی لکھتے ہو، مجھے لکھ کے دیتے ہو، میں پوسٹ کر کے آتی ہوں، تو آپ فیکس بھی کر سکتے ہو، بھیج بھی سکتے ہو اس طرح. تو گڑیا آگے سے کہتی ہے: دادی جان آپ ہر جمعے کو خط لکھتی ہیں؟ تو دادی جان: جی بیٹا، اپنے پیارے آقا سے ذاتی رابطہ بڑھانے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. رابطہ کا مطلب ہوتا ہے تعلق کرنے کے لیے نا، قائم رکھنے کے لیے. میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہفتہ وار خط لکھوں تاکہ وہ مجھے یاد رکھیں. آپ کتنی دفعہ لکھتی ہیں صدف حضور کو؟ once a month کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اب زیادہ ٹائم لکھ سکیں نا، لیکن انہوں نے ایوری ویک لکھنا شروع کیا. تو گڑیا آگے سے کہتی ہے: تبھی جب ملاقات ہوتی ہے تو پیارے آقا آپ کو فوراً پہچان جاتے ہیں. تو دادی جان کہتی ہیں: تو اور کیا، یہی تو ان کی محبت اور شفقت ہے. آپ سب کو بھی تو پیار کرتے ہیں. تو گڑیا آگے سے کہتی ہے: جی بالکل دادی جان، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے پیارے حضور کی بچپن کی کچھ باتیں بتائیں کہ وہ بچپن میں کیسے تھے. تو دادی جان کہتی ہیں: ضرور بیٹا، کیوں نہیں. آپ ایسا کریں کہ احمد اور محمود کو بھی لے آئیں اور میری سائٹ ٹیبل سے اینک اور تشخیص الاذہان کا سیدنا مسرور نمبر 2008 بھی اٹھا لائیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تشخیص الاذہان جو ہے نا، جیسے ہمارا بچوں کا الفضل کا آتا ہے نا، ہمارا النساء ہے لجنا کا، اور ریویو آف ریلیجن ڈفرینٹ جو رسالے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی ایک رسالہ ہے، اس کا نام یہ ہے. تو اس میں وہ کہیں گے سیدنا مسرور نمبر 2008 بھی اٹھا لائیں. تو آج میں آپ کو ان کے پاکیزہ بچپن کے بارے میں کچھ بتاؤں گی. چند لمحوں کے بعد تینوں بچے دادی جان کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے. اور بچے: اچھا جی آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ تو ان کے بچپن کے بارے میں. تو احمد کہتے ہیں کہ دادی جان آپ بتائیں کہ کیا ہمارے حضور اپنے والدین کے لاڈلے بچے تھے؟ ٹھیک ہے. تو دادی جان کہتی ہیں کہ نہیں، بلکہ ان کے والدین نے شروع ہی سے اپنے بچوں کو سخت جان اور محنتی بنایا تھا. سخت جان مطلب کہ ہارڈ ورکر. ٹھیک ہے. تو حضور انور نے خود بیان کیا ہے کہ ایک بار اسکول آنے جانے کے لیے میری سائیکل چوری ہو گئی، تو ابا جان نے مجھے نئی سائیکل نہیں لا کر دی، بلکہ فرمایا پیدل اسکول آیا جایا کرو نا، کہ مطلب ان کو ایک سخت جان وہ بنانا چاہتے تھے نا. تو اسی طرح باقی معاملات میں بھی بڑی کڑی نگرانی کرتے تھے. کسی قسم کی چھوٹ اور نرمی سے کام نہیں لیتے تھے، خاص طور پر باجماعت نماز اور دینی معاملات میں. ٹھیک ہے. تو گڑیا کہتی ہے: دادی جان کیا حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو اسکول میں پڑھائی آسان لگتی تھی یا مشکل؟ تو دادی جان کہتی ہیں: بیٹی حضور خود فرماتے ہیں کہ ساری پڑھائی مشکل لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور آپ نے آخرکار MSc تک تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ.
ماشاءاللہ کہتے ہیں. احمد کہتا ہے واہ پھر دادی جان حضور بچپن میں اپنی امی کے زیادہ قریب تھے یا ابو کے؟ تو دادی جان کہتی ہیں حضور احمد نے بتایا کہ دونوں کے ہی قریب تھے. اس زمانے میں پرانے بزرگوں کے ساتھ ایک پردہ سا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن کھانے پینے کا خیال دونوں ہی رکھتے تھے. تو بہت زیادہ فرینکنیس نہیں ہوتی تھی, رسپیکٹ ہوتی تھی نا. تو جب بیمار ہوتے تو ابا کہتے چھٹی کر لو, اسکول مت جاؤ. اس وقت ابا اچھے لگتے تھے. تو محمود آگے سے کہتا ہے اچھا تو کیا حضور کو کسی سے ڈر لگتا تھا؟ تو دادی جان کہتی ہیں نہیں بیٹا, ڈر تو کسی سے بھی نہیں لگتا تھا. ہاں, بس یہ خیال رہتا کہ اگر کوئی غلط بات کریں گے تو ڈانٹ پڑ سکتی ہے, اور وہ دونوں طرف سے پڑ سکتی تھی, ٹھیک ہے, تو مطلب ابا سے بھی اور اماں سے بھی. تو گڑیا پھر کہتی ہے دادی جان کیا حضور بچپن میں کھیل بھی کھیلا کرتے تھے؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں, حضور کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور بیڈمنٹن بھی, تو جیسے آپ کے ابا کو کرکٹ پسند ہے. تو محمود کہتا ہے اور اب حضور شکار بھی کرتے ہیں اور سائیکلنگ کی تصویر بھی دیکھی ہے. تو احمد کہتا ہے کیا حضور کو شکار کا بھی شوق تھا؟ تو دادی جان کہتی ہیں شاباش محمود, آپ نے اچھا مشاہدہ کیا کہ اسے اپنا آبزرو کر کے دیکھے جو تھا نا اس کے لحاظ سے بتا رہا تھا. جی ہاں, حضور کے والد صاحب کو شکار کا بڑا شوق تھا اور حضور بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے. خرگوش, تیتر اور فاختہ کا شکار کرتے اور پھر ان کے کباب وغیرہ بھی بنایا کرتے تھے. تو احمد کہتا ہے دادی جان کیا حضور کو اپنے دادا یا کسی بزرگ کے ساتھ کوئی خاص واقعہ یاد ہے؟ تو دادی جان کہتی ہیں ہاں بیٹا, ایک بار حضور اپنے دادا حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. تو آپ کے دادا جان تھے حضرت مرزا شریف احمد, ہے نا, اور ان کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. تو دادا جان نے خود اندر جانے کی بجائے حضور کو بھیجا کہ اطلاع دے دو. جب ملاقات ہوئی تو دادا جان فرش پر بڑی عاجزی سے بیٹھ گئے, حالانکہ وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. جی, تو اس واقعے سے بچپن میں ہی حضور کے دل میں یہ سبق بیٹھ گیا کہ خلافت کا احترام سب پر مقدم ہے, ٹھیک ہے. تو محمود کہتے ہیں واہ کتنا پیارا سبق ہے. تو گڑیا کہتی ہے دادی جان حضور بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ تو دادی جان کہتی ہیں چونکہ حضور سب سے چھوٹے تھے اس لیے سب ان سے چھوٹے موٹے کام کروا لیتے, مگر محبت اور احترام بھی بہت تھا. کبھی تو تکار نہیں کی, نہ ہی اونچی آواز میں بات کی, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں بہن بھائیوں کو بھی پیار اور محبت سے رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, عزت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ. محمود کہتے ہیں دادی جان کیا خلافت کے بعد حضور کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ تو دادی جان کہتی ہیں خلافت سے پہلے حضور زیادہ وقت فارم یا دفاتر میں چکر لگا کر گزارتے, لیکن خلافت ملنے کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی. صبح سے رات گئے تک دفتر میں کام کرتے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل تھا کہ حضور ہر کام میں کامیاب رہے, الحمدللہ نا. تو گڑیا کہتی ہے دادی جان حضور کے بچپن کی عبادت کا بھی کوئی واقعہ ہے؟ دادی جان کہتی ہیں ہاں بیٹی, ایک احمدی بیان کرتی ہیں کہ وہ حضور کی گھر خادمہ تھیں. ان کو روزانہ یہ کہا گیا تھا کہ رات 2 بجے جگا دیا کریں. وہ بتاتی ہیں کہ جب بھی وہ جگاتی تو دیکھتی کہ یا تو حضور تہجد پڑھ رہے ہوتے یا مطالعہ کر رہے ہوتے. تو گڑیا کیسے کہتی ہے سبحان اللہ, بچپن سے ہی کتنی پاکیزہ عادات تھی نا. تو احمد کہتے ہیں واقعی دادی جان یہ سب سن کر تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی خلافت سے محبت کریں اور اپنے معمولات بہتر بنائیں. تو دادی جان کہتی ہیں بالکل بیٹا, یہی اصل سبق ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم ایک ہی از اے رول ماڈل فار اس نا. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی ابھی سے آپ اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں نا. تو دادی جان کہتی ہیں بالکل بیٹا, یہی اصل سبق ہے. حضور انور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نا. تو گڑیا کہتی ہے شکریہ دادی جان, آپ نے ہمیں بہت عمدہ باتیں بتائی ہیں. مجھے یاد آیا میرا تو ابھی ہوم ورک بھی باقی ہے, میں نے وہ بھی مکمل کرنا ہے. تو دادی جان کہتی ہیں چلیں اب آپ اپنا ہوم ورک مکمل کریں, میں حضور انور کی خدمت میں خط ارسال کر لوں مطلب کہ بھیج دوں نا. تو بچے ٹھیک ہے دادی جان کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے. تو یہ ہمیں جو کہانی تھی نا در سمین احمد جرمنی سے انہوں نے بھیجی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی آج کی کہانی؟ بہت انٹرسٹنگ اینڈ لائک مجھے اچھا لگا کہ اس میں فیکٹس بہت زیادہ تھے. جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی. تو جزاکم اللہ و احسن الجزا.